حضرت، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 11 اسلامک کمیٹی نے کتاب کی مہم چلائی ہے جس میں ہم مساجد کے اندر لوگوں کو یاسین شریف اور قرآن پاک کی پیٹی رکھتے ہیں۔ ہم نے اس کی جگہ علماء کو مسئلے کی کتاب دینے کا کام شروع کیا ہے۔ کچھ لوگ اسے غلط کہتے ہیں، تو اس کی وضاحت کر دیں۔ جو لوگ غلط کہتے ہیں کیا وہ مفتی ہیں؟ جو لوگ اس چیز کو غلط کہہ رہے ہیں کیا وہ عالم ہے؟ کتابیں پڑھی ہیں انہوں نے؟ جو غلط کہتے ہیں وہ میرے سامنے آئیں اور مجھے حوالے کے ساتھ یہ بات ثابت کر کے دکھائیں کہ یہ جو 11 کمیٹی کے لوگ کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ منہ میں زبان ہے، زبان ہلانا، حرکت کرنا ہے، جو منہ میں آئے وہ بول دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ علماء کرام نے فرمایا کہ بغیر علم کے فتویٰ دینا حرام ہے، بغیر علم کے مسئلہ بتانا حرام ہے۔ یہ مسئلے کی بات ہے نا، کسی بھی چیز کو غلط کہنا، ناجائز کہنا، گناہ کہنا، یہ مسئلے کی بات ہے، شریعت کی بات ہے۔ اور تم شریعت کے بارے میں یہ کچھ بھی منہ میں آیا اس طرح بول دیا تو یہ تو شریعت پر افترا ہو گیا، شریعت پر جھوٹ باندھنا ہو گیا۔ تو وہ پہلے تو ثابت کرے کہ غلط کہا تو کیسے کا حوالہ دے، وہ دلیل دے، کون سی کتاب میں لکھا ہے۔ بلا شبہ جو یہ کام کیا جا رہا ہے بہت ہی اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس کی ایک وجہ، بنیادی طور پر وجہ کیا ہے؟ مسجدوں میں جو قرآن شریف کی پیٹیاں مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دی جاتی ہیں وہ بھی بہت اچھی بات، اور جو اس کو پڑھے گا تو اس مرحوم کو ثواب پہنچے گا جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے وہ پیٹی رکھی گئی۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں مسجدوں میں کتنی زیادہ پیٹیاں جمع ہو جاتی ہیں، کتنی زیادہ پیٹیاں۔ بعض اوقات ٹرسٹیوں کو منع کرنا پڑتا ہے، اب ہمارے پاس رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، اب ہمارے پاس تو کیا کریں گے ایسی صورت میں؟ پھر بھی ان کا تو بس یہی ہوتا ہے مقصد کہ نہیں ہم کو تو پیٹی، قرآن شریف کی پیٹی ہی دینی۔ بھائی ایک ہی چیز ایصال ثواب کا ذریعہ نہیں ہے، صرف قرآن شریف پڑھنا ہی ایصال ثواب کا ذریعہ نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ایصال ثواب کا ذریعہ۔ آپ صدقہ کیجئے، اس کا ثواب پہنچائیں، اس کا بھی فائدہ آپ کے مرحوم کو پہنچے گا۔ آپ غریبوں کی مدد کیجئے، اس کا ثواب پہنچائیں، وہ بھی پہنچے گا۔ آپ نماز پڑھ کے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، روزہ رکھ کے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی عبادت کا کام، کوئی بھی نیک کام جس پہ ثواب ملتا ہو وہ ثواب آپ اپنے مرحوموں کو پہنچا سکتے ہو۔ اس میں قرآن کی پیٹی ہی ضروری ایسا نہیں ہے، قرآن شریف کی پیٹی وہ بھی مسجد میں ہی رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ قرآن کی پیٹی آپ گھر میں رکھ کے آپ خود پڑھے تو بھی اس کا ثواب ملے گا، لیکن اس کو ضروری سمجھ لیا گیا۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، یہ انہوں نے تو کیا سوچا ہے پیٹی دینے والوں نے کہ ماں مسجد میں ہم نے رکھا ہے، مسجد میں لوگ تلاوت کریں گے تو ہمارے مرحوم کو ثواب ملے گا۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری پیٹیاں تھی، کچھ پیٹیاں اٹھا کے اوپر رکھ دی گئی، اب اس کو پڑھا ہی نہیں جا رہا ہے، مرحوم کو ثواب ملے گا؟ خالی رکھنے سے ثواب ملے گا؟ خالی رکھنے سے ثواب نہیں ملے، پڑھنے کا ثواب، تلاوت جو کی جائے گی اس کا ثواب مرحوم کو ملے گا۔ آپ نے وہاں مسجد میں جا کر دی، مسجد میں بہت ساری پیٹیاں تھیں، آپ کی پیٹی پیچھے چلی گئی، اب جب بھی قرآن خوانی ہوتی تو آگے کی پیٹیاں اٹھا کر قرآن خوانی شروع کر دی جاتی، آپ کے جو ایصال ثواب کے لیے تھی وہ تو پیچھے کے پیچھے رکھی ہوئی ہیں، وہ تو پڑھنے میں آ ہی نہیں رہی ہے، تو ثواب پہنچ رہا ہے؟ ثواب تو پہنچ ہی نہیں رہا ہے۔ تو یہ کام جو ہے انہوں نے جو شروع کیا کہ پیٹیوں کی جگہ پر قرآن شریف کی پیٹی، اگر استطاعت ہو تو دونوں کام کرے، بھائی پیٹی بھی رکھوا دی اور علماء کرام کو کتابیں بھی تحفے میں دے رہے ہیں، علماء کرام کو کتابیں دے رہے ہیں، مفتیان کرام کو کتابیں دے رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ علماء کرام اس کتاب کو پڑھیں گے۔ اب دیکھیے اس میں بھی غور کرنے کی ضرورت، قرآن پاک کی تلاوت کی، ایک مرتبہ تلاوت کی، جتنی تلاوت کی اتنا ثواب، لیکن عالم دین نے اگر آپ کی دی ہوئی کتاب میں سے ایک مسئلہ پڑھ لیا، بس خالی ایک مسئلہ، زیادہ نہیں، عالم دین نے ایک مسئلہ پڑھ لیا، اب وہ عالم صاحب جس کو بھی وہ مسئلہ بتائیں گے آپ کے مرحوم کو ثواب ملے گا۔ یہ تو سلسلہ جاری رہے گا، تلاوت کا سلسلہ جاری نہیں رہتا، جب تلاوت کریں گے تبھی، لیکن عالم صاحب تو جب اس مسئلے پر عمل کریں گے اور جب وہ مسئلہ کسی کو بتائیں گے تو ثواب ملے گا۔ اور پھر دوسری بات، مسئلہ بتانے کی وجہ سے سامنے والا عمل کرے گا تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ سوچنا نہیں ہے لوگوں کو بس جو آیا وہ بولنا ہے، بدگمانیاں پھیلاتے ہیں اس طریقے سے۔ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن، کہ تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ فإنہ اکذب الحدیث، او کما قال، کیونکہ سب سے بڑی جھوٹی بات یہی ہے بدگمانی کرنا۔ سب سے بڑی جھوٹی بات ہے کہ وہ آدمی کے اندر جو چیز ہے ہی نہیں اس کے بارے میں ہم وہ سوچے جا رہے ہیں، بس ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو کسی کے تعلق سے۔ تو اس طرح کی افواہیں نہ پھیلائی جائیں اور اس طرح کی باتیں نہ اڑائی جائیں۔ الحمدللہ یہ جو کام ہو رہا ہے ہم جو ہے اس کا سپورٹ کرتے ہیں
اور اس کام کی ہم تائید کرتے ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھا کام ہے علماء کرام کو کتابیں تقسیم کرنا اور اس کے لیے چندہ کرنا اور تعاون حاصل کرنا اور کتابیں خرید کر علماء تک پہنچانا، یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے، اور اس کے ذریعے بھی مرحومین کو ایصال ثواب ملتا ہے، بلکہ بسا اوقات قرآن کی تلاوت سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔